اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جی وہ نماز ہے. ہم لوگوں نے سوچا کہ یار کیوں نہ نماز کو تھوڑا سا نماز کے بارے میں بولا جائے, تھوڑا سا نماز کو دیکھا جائے کہ ہم کس طرح اپنے ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں اور کس طرح نماز میں پختگی لا سکتے ہیں, کس طرح نماز کو قائم کر سکتے ہیں اور وے آف جو کنیکشن ہے گاڈ کی طرف اس کو ہم کس طرح مستقل کر سکتے ہیں. تو ویسے بھی سب کو پتہ ہے کہ نماز تو دین کا ستون ہے, ہم لوگوں کو بچپن سے پڑھایا جاتا ہے. اور مومنوں میں اور مشرکوں میں جو فرق ہے نا وہ نماز ہے. بے شک نماز کی ہی وجہ سے مومن پہچانے جائیں گے, اور اسپیشلی جب روز قیامت جو حشر کا جو دن ہوگا اس وقت جو نمازی ہوں گے, جو مومن کی پہچان ہوگی وہ ہوگی اس کے ہاتھ اور چہرے سے, کیونکہ جو بھی مومن ہوں گے وہ دنیا میں نماز قائم کر رہے ہوں گے, جو بھی لوگ ہوں گے. تو اللہ ہم کو بھی ان میں سے کرے, آمین. اور جو بھی مومن ہوں گے ان کے ہاتھ اور جو چہرے ہیں نا وہ چمک رہے ہوں گے. تو روز محشر حضور جو رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مومنوں کو پہچانیں گی ان کے چہروں سے اور ان کے ہاتھوں سے, کیونکہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو روز قیامت وہ جو جیسے بندہ وضو کرتا ہے روز قیامت وہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کی, وہ چیزیں مومنوں کی وہ چمک رہی ہوں گی. تو نماز میں پختگی کس طرح لائی جائے؟ what do you say about it? شزیر بھائی, میں اگر اپنا بتاؤں نا تو ایک نماز جو ہے نا جی, یہ تقریباً جتنے بھی ینگسٹرز ہیں جو دین کی طرف آنا چاہ رہے ہیں نا ان کی سب سے بڑی ہرڈل جو ہے وہ نماز ہے. کیونکہ وہ سوچتے ہیں یا کیونکہ obvious ہے کہ ہم لوگوں کی اس طرح کی وہ روٹین نہیں بنی ہوتی نماز کی, تو اس میں بڑی مشکل پیش آتی ہے. وہ سوچتے ہیں یار کہ کون پڑھے گا, کون وضو کرے گا, اسپیشلی فجر کے ٹائم اٹھنا تو میرے حساب سے عذاب ہے, سب کے لیے عذاب ہے, مطلب مشکل ہے, بہت مشکل لگتا ہے اٹھنا اس کو. تو اس میں سب سے ایزیسٹ وے جس کو میں نے فالو کیا تھا وہ یہ تھا کہ نماز میں آپ سے اللہ تعالیٰ جو پوچھیں گے وہ اپنے صرف فرض کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو سب سے اس کا یہ بیسٹ وے ہے یوز ٹو ہونے کے لیے, یار آپ پہلے جتنے بھی فرض ہیں نماز کے اندر آپ صرف فرض ادا کرو. کیونکہ سنتوں کے بارے میں ٹھیک ہے پڑھو گے تو درجات بلند ہوں گے, وہ تو بہتر چیز ہے. اگر آپ پڑھتے ہو تو وہ بہتر ہے, اگر نہیں بھی پڑھتے تو فرض کم سے کم ادا کرو, کیونکہ اللہ پاک صرف فرض کا ہی پوچھیں گے اس وقت. اور ویسے بھی جو ہے کہ سٹارٹ میں اگر سستی سی ہوتی ہے اور انسان کو لگتا ہے کہ یار اٹھوں گا نماز پڑھوں گا, لیکن جب آپ صرف فرض کے بارے میں سوچو گے نا تو تھوڑا سا بندہ کہتا ہے کہ یار 3 فرض ہیں, 4 فرض ہیں, 2 فرض ہیں, کیوں نہ میں اٹھ کے تھوڑا سا ٹائم اللہ کو دے دوں. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ صرف نماز پڑھنا یا نماز کا سبق پڑھنا, کیونکہ ہم میں سے جو میکسیمم لوگ ہوتے ہیں ان کو نماز کے سبق کا جو کلمات ہم پڑھتے ہیں نماز میں ان کا مطلب نہیں پتہ ہوتا. تو جب آپ لوگوں کو کسی چیز کا مطلب نہیں پتہ نا تو اس چیز میں پختگی کس طرح آئے گی؟ اور ہمیں اکثر لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے, جو جتنے بھی ینگسٹرز ہیں ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے یار آیا کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اگر ہو رہی ہے تو ہمیں پتہ کس طرح چلے گا یار کہ نماز ہماری قبول ہو رہی ہے. چیزیں بھی آپ کے کوئی اور یار نماز قبول مجھے جو لگتا ہے, جو مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں, اگر میں کس طرح اس چیز کو لیتا ہوں کہ اگر میرا اگلی نماز پڑھنے کا دل کر رہا ہے نا, ٹھیک ہے, تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہاں یار مجھے میری جو نماز ہے وہ رب قبول کر رہا ہے, تو تبھی مجھے اگلی نماز کی توفیق دے رہا ہے کہ میں اٹھ کے وضو بنا کے اپنی اگلی نماز کو جو ہے پڑھوں اور اس کو قائم کروں. اور جو سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ یار جب آپ لوگ سجدہ کرتے ہو نا, جب بندہ سجدہ کرتا ہے اسپیشلی نماز میں جب بھی کھڑا ہوتا ہے تو وہ بالکل اللہ کے بالکل سامنے کھڑا ہوتا ہے, اور اس کی جو سوچ ہے, اس کا جو نفس ہے, اس کی جو ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں یا سر ہے, وہ ٹوٹلی میں سمجھتا ہوں جب اللہ کے سامنے جھکے گا نا, جو پیس اور وہ جو سکون اس کی قلب کو ملتا ہے نا, وہ پیس اور وہ سکون کہیں بھی انسان کو نہیں ملتا. وہ نہ پیسے میں ہے, نہ وہ دنیا میں ہے, نہ وہ کسی کے اپنے گھر میں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. وہ سکون صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ نا آپ کو کنیکشن بنانے کے بعد ملتا ہے کہ یار آپ سب کچھ اپنا اللہ کے آگے جھکا رہے ہو اور اس کو جو ہے اپنی طرح آپ راضی کر رہے ہو
اپنے آپ سے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, میرا سب کچھ میرے رب پہ قربان. اور شہزیب بھائی کتنے بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہم نے نماز کو صرف ایز اے فارمیلٹی لیا ہوا. صحیح بات. ہم اس کو فارمیلٹی کے طور پہ ہی لے کے چل رہے ہیں, اور ہمیں بالکل بھی نہیں پتہ ہوتا جب ہم نماز میں کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں یار کہ آپ کس پاک ذات کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں. اگر اس بندے کو اس چیز کا علم ہو جائے کہ وہ کس ذات کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے اور وہ اس نماز میں کیا بول کیا رہا ہے, وہ ایون جو دعا ہوتی ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے. یہ رب کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے 5 اس کو اوقات دیے ہیں یار کہ تم 5 ٹائم اپنے لیے دعا کر سکتے ہو, وہ مجھ سے, اور اس کا ثواب بھی الٹا انسان کو ہی اللہ پاک دے رہے. اور میں نے بہت سارے علماء کو سنا ہے وہ اس چیز کو انڈورس نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یار کہ نماز تو ہے یہ, اس میں کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ نماز پڑھو. وہ کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے یار, نماز پڑھو, نماز پڑھنی ہے. وہ اتنا انڈورس نہیں کرتے, لیکن ان کو کرنا چاہیے. یار نماز جو ہے نا, آپ اس کو انڈورس نہیں کرو کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں اس کو وہ ٹیکن فار گرانٹیڈ لیں گے, یار چلو ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے, نماز پہ اتنا کوئی بول بھی نہیں رہا. بولنا چاہیے نماز پہ, فورس کرنا چاہیے یوتھ, اسپیشلی یوتھ کو فورس کرنا چاہیے, اسپیشلی گھر والوں کو فورس کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ بچپن سے نماز کی ایک عادت ڈلوائیں اور ان کو اللہ سے رابطے کا طریقہ بتائیں, اور ان کو صحیح معنوں میں اللہ کے بارے میں بتائیں کہ ہو از گاڈ, اللہ کیا ہے اور ہم کیوں اس کے سامنے جھکتے ہیں. وہ ایک قول تھا نا, امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز پڑھنے والے کو یہ علم ہو جائے نا کہ کتنی رحمتوں نے اس کو گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے. ویسے بھی ہم نماز میں وہ کہتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا, اس راستے پہ ان لوگوں کے راستے پہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا. اور دیکھو کہ ہم نماز میں خود ہی اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں. یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ نماز ہے بھی ہمارے لیے, دعا بھی ہم اپنے لیے ہی مانگ رہے ہیں, اور اجر اللہ پاک الٹا پھر ہمیں اجر بھی دے رہے ہیں. یار کہ ویسے بھی کتنی بارہا دفعہ اللہ نے بار مومنوں کو قرآن میں نماز پڑھنے کا بولا ہے, کیونکہ اس نماز ہی وہ واحد چیز ہے جو آپ کو شرک سے بچاتی ہے. بے شک آپ نماز پڑھیں گے, ایک ہوتا ہے قلبی سکون بھی ملتا ہے, لازمی بات ہے جب آپ اللہ کے سامنے جھکتے ہو, کیونکہ روح کی غذا ہی اللہ کا ذکر ہے. تو نماز میں بیسکلی ہم اللہ کا ذکر ہی کر رہے ہوتے ہیں, اس کی وحدانیت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں, اس کے رحمان ہونے کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو رحم کرنے والی ذات ہے. اور ہم اپنے لیے دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یار صرف نماز میں یہ کلمات کے علاوہ نا ہم کچھ بھی شیئر کر سکتے ہیں. خدا اللہ پاک سے بات چیت کا ایک ذریعہ ہے. بالکل ہم کچھ بھی شیئر کر سکتے ہیں نماز کے ساتھ, اور نماز میں کوئی چھوٹ نہیں ہے, بالکل کوئی چھوٹ نہیں ہے. نماز میں پڑھو گے تو اپنے لیے بہتری ہے, نہیں پڑھو گے تو اپنا نقصان ہے. اللہ کو شہزیب بھی مجھے اس سے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ جاتا ہے. وہ واقعہ کربلا میں جب حضرت حسین علیہ السلام نے نماز کے لیے ان سے ٹائم مانگا تھا تو انہوں نے وقت نہیں دیا تھا, انہوں نے پھر بھی نماز پڑھی. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے نبی کے عمل کو چھوڑ دوں, اور بعد کی جو امت آئی وہ اس چیز کو آرگومنٹ بنائے یار کہ انہوں نے اس وقت نہیں پڑھی تھی تو ایسی سچویشن میں ہم بھی نہیں پڑھیں گے. انہوں نے اس وقت بھی نماز ادا کی تھی. یہ ویلیو ہے نماز کی, اور ہم لوگوں نے اس کو بالکل فارمیلٹی کے طور پہ لے رہے ہیں, اس پہ اتنا کوئی وہ دھیان ہی نہیں دے رہا کیا ہو رہا ہے. ہم اپنی دنیا میں مگن, اگر پڑھتے بھی ہیں تو وہ گے پتہ ہی نہیں ہے. کوئی نماز ایک دم سے پڑھی, 1 منٹ میں پڑھی اور اٹھ کے چلے گئے بھاگ کے, اور پھر ہم لوگ یہ گلہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے ہماری دعا قبول نہیں کر رہے. یار کس طرح کرے وہ قبول؟ ویسے بھی سوچو کہ یار جب حشر کے دن سوچو کہ کتنا مزے کا وہ منظر ہوگا جب آپ لوگوں کے, ہم لوگوں کے جب ہاتھ اور ہمارا منہ چمک رہا ہوگا, اور رسول اللہ پہچان سکیں گے ہمیں کہ یہ میرے امتی ہیں, یہ میرے امتی ہیں, نماز پڑھتے تھے, اللہ کا ذکر کرتے تھے. بے شک آپ نماز پڑھو, نماز دین کا ستون ہے, نماز روح کی غذا ہے, اور نماز کامیابی کا ایک ذریعہ ہے, اور the way of connection to God جو ہے وہ نماز ہے. نماز نہ پڑھی تو اپنا نقصان ہے, نماز پڑھی تو فائدے ہی فائدے ہیں دنیا اور آخرت دونوں. اچھا شہزیب بھائی یہاں پہ جب ہم وہ کہتے ہیں نا وے آف سکسیس ہے نماز, تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جتنے بھی ینگسٹرز ہیں, جو اکثر لوگ ہیں جو بڑے بھی ہیں, ان کا یہی ایک وہ سیٹ اپ ہوتا ہے مائنڈ یار کہ وے آف سکسیس ان دا مین آف منی ہے, تو وہ اس کو پیسے میں لے رہے ہوتے ہیں. یار تم لوگ اپنے اعمال سیدھے کرو, نماز پڑھو, آپ کو سکسیس اللہ پاک آپ کی اولاد کے ذریعے بھی دے سکتا ہے, آپ کے اعمال اچھے کر سکتے ہیں, آپ کی آخرت سنوار سکتے ہیں. لازمی نہیں ہے اس کے جہاں اگر سکسیس کا ورڈ آ جاتا ہے تو
آپ کو دنیاوی کامیابی کی وہ اس میں ملے ایز اے پرائز کے طور پہ ملے، یا آپ کو کوئی یہ بہت پیسے کے طور پہ مل جائے. سکسیس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا. آپ کو اچھی نیک اولاد مل سکتی ہے جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو. سب سے بڑی سکسیس ہی جو ہے نا، وہ میں جو سمجھتا ہوں کہ سب سے جو بڑی سکسیس ہے نا، وہ انسان کا سکون ہے. بے شک. اگر سکون ہے تو سب کچھ بندہ ایزیلی ہینڈل کر سکتا ہے، جو بھی معاملات ہوتے ہیں. باقی اللہ سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی نماز زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے. اور سٹارٹ کرو، ایٹ لیسٹ ٹیک اے اسٹیپ، سٹارٹ کرو نماز. بے شک فرض سے سٹارٹ کرو، لیکن ایٹ لیسٹ سٹارٹ کرو. شکریہ. اللہ حافظ.